بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ ہرمیت سنگھ اور پروفیسر نے دوبارہ حلیہ بدل لیا اور ابھی وہ اسی جگہ پر مقیم تھے۔ سب کے سب آرام کر کے تھکن دور کرنا چاہتے تھے۔ شہباز نے جو عظیم کارنامہ سر انجام دیا تھا، اس کی مثال ملنا مشکل تھی، ورنہ یہ مشکل ترین مہم اور پھر سندھانیوں کا خطرہ۔ اب کم از کم وہ اپنی مہم پر پوری طرح توجہ دے سکتے تھے۔ بس ایک غم تھا، کرنل اور عائشہ کا۔ اگر وہ بھی ساتھ ہوتے تو امکانات تھے کہ کچھ نئے فیصلے ہو جاتے اور یہ مہم ترک کر دی جاتی، یا کچھ بھی سوچا جا سکتا تھا، لیکن ان حالات میں وہ دو قدم رکھنے کا بھی تصور نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت بھی گردارہ زیر بحث تھا۔ شہباز خان، حمید سنگھ کی ٹولی یکجا تھی۔ پروفیسر زلفی اپنی بیٹی نورینہ کے ساتھ بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ شروق اپنی ٹیم کے ساتھ الگ جگہ پر موجود تھا اور سندھانی سردار اپنے ساتھیوں کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ ادھر شہباز خان، پروفیسر حاتم فریدی، چرن گپتا، مستان وغیرہ سر جوڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اب تھکن دور ہو چکی تھی، چنانچہ آگے کا پروگرام ترتیب دے لینا چاہیے تھا۔ گو ان کے درمیان مختلف اوقات میں بہت سی باتیں ہو چکی تھیں، لیکن اس وقت وہ اپنے پروگرام کو فائنل کرنے میں مصروف تھے، کیونکہ آرام کافی ہو چکا تھا اور پروگرام کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری انہی کی تھی۔ گردارہ انہی پر بھروسہ کرتا تھا۔ اس دوران شروق نے خصوصی طور پر خود کو سب سے الگ تھلگ کر رکھا تھا، یہاں تک کہ اسے پروفیسر زلفی کو بھی لفٹ نہیں دی تھی۔ زلفی کے سلسلے میں اس کی آنکھوں میں نفرت کے آثار صاف محسوس کیے جا سکتے تھے۔ شہباز نے پرخیال انداز میں کہا، میرے سامنے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ گردارہ کا ہے۔ یہ شخص ہمارے ساتھ شامل ہوا ہے اور اس کے ذہن میں وہ عظیم الشان خزانہ ہے جس کی تصویر اسے دکھائی گئی ہے۔ پروفیسر فریدی، آپ بے شک اس کے بارے میں مجھ سے گفتگو کر چکے ہیں، لیکن اپنے دوستوں کے سامنے آپ سے ایک بار پھر یہ سوال کرتا ہوں، کیا عائشہ کی کہانی میں کہیں کسی خزانے کا تذکرہ ہے؟ قطعی نہیں، بالکل نہیں۔ جو نقشہ ہمارے سامنے آیا ہے اور جس کی میں نے صرف ایک جھلک دیکھی ہے، وہ کسی خاص سمت میں اشارہ تو کرتا ہے، لیکن اس بات کے کیا امکانات ہیں کہ ان اشاروں کا تعلق کسی خزانے سے ہو؟ ہمارے سامنے تو عائشہ ہے جس کی کہانی ہم منظر عام پر لانا چاہتے ہیں۔ میں اس بات پر اب تک حیران ہوں کہ شروق نے اس نقشے میں کوئی خزانہ کہاں سے تلاش کر لیا۔ پروفیسر حاتم فریدی نے کہا، کیا یہ دلچسپ بات نہیں ہے دوستوں کہ شروق اینڈ کمپنی اور جوزف اور اب یہ سندھانی سردار گردارہ ایک خزانے کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں؟ خیر، اسے تو خزانے کا لالچ دیا ہے، لیکن شروق اور اس کے ساتھیوں نے یہ خزانہ کہاں تلاش کر لیا؟ بہر طور اب جو حالات ہمارے سامنے ہیں، ان میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کرنل مقبول اور عائشہ اگر ہمیں حاصل ہو جائیں تو اس کہانی کو کس شکل میں آگے بڑھائیں۔ آیا عائشہ کے سلسلے میں مزید کارروائی کی جائے، یا پھر یہ سوچ کر اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، واپسی کا سفر اختیار کیا جائے؟ چرن گپتا نے کہا۔ پروفیسر حاتم فریدی پرخیال انداز میں گردن ہلاتا ہوا بولا، بلا شبہ جو نقشہ ہمارے سامنے آیا تھا، اس کے نشانات ابھی تک ہمیں مسلسل مل رہے ہیں، اور میں اس بنیاد پر یہ بات کہتا ہوں کہ ان جنگلات میں یہ نشانات چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں۔ یقیناً ہماری رہنمائی کچھ پراسرار قوتیں کر رہی ہیں، اور اس کے لیے بس یہی سوچا جا سکتا ہے کہ عائشہ کا راز منظر عام پر آیا چاہتا ہے۔ خزانے کے متلاشی ہمارے کہنے سے خزانے کی تلاش میں نہیں نکلے، بلکہ یہ ان کی اپنی اختراع تھی۔ اگر وہ ہمارے ساتھ یہ سفر کرتے ہیں اور کوئی خزانہ حاصل نہیں ہوتا تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ رہی بات گردارہ کی، تو یہ جرم ہمیں مسلسل کرتے رہنا پڑے گا۔ حالانکہ بلا شبہ یہ ایک جرم ہے کہ ایک قوم پرست کو اپنی قوم کی فلاح کے لیے دولت درکار ہے، اور ہم اسے دھوکہ دے کر اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو کسی بھی لمحے ان کی گولیوں کا شکار ہو سکتے تھے۔ خدا سے معافی مانگ کر کم از کم گردارہ کے سلسلے میں اپنا یہ کام کرتے رہنا پڑے گا، اور اس کے بعد حالات جو بھی رخ اختیار کریں۔ لیکن یہ شروق اینڈ کمپنی جو صاف ظاہر کرتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس انداز میں نہیں ہے جس انداز میں کچھ دن پہلے تھی، اس کا کیا کیا جائے؟ پروفیسر حاتم فریدی نے کہا، یہ لوگ اس وقت ہمارے رحم و کرم پر ہیں پروفیسر، اور ظاہر ہے کہ ہمارا مقصد کسی بھی انسان کو نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ حالانکہ شروق میرے ایک آدمی کا قاتل ہے اور میں اپنے اس ساتھی کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اسے قانون کے حوالے کرنا بھی میرے بس کی بات نہیں ہے، اور اس سلسلے میں کچھ سوچنا بھی حماقت ہے۔ شروق اگر خود ہی کبھی ہم سے الگ ہونا چاہے تو ہم اس پر اعتراض نہیں کریں گے، بصورت دیگر ہمارا یہ مشن جاری رہے گا، اور گردارہ کے مسئلے میں اب بعد میں جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ فی الحال ہمیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے، ہرمیت سنگھ نے کہا۔ مگر گردارہ کو کم از کم تھوڑا بہت صورتحال سے آگاہ ہونا چاہیے، چرن گپتا نے کہا۔ ہاں، اصل موضوع یہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں
کہ گردارہ کو مختصر تفصیل ضرور بتا دی جائے اور اس میں خزانے کو شامل رکھا جائے۔ شہباز خان نے کہا، صحیح بات ہے، کم از کم اس طرح ہمیں اس کا بھرپور تعاون حاصل رہے گا اور وہ یہ نہ سوچے گا کہ ہم آپس میں مل کر اس سے الگ تھلگ ہو گئے ہیں۔ چرن گپتا نے کہا، میں اسے بلا کر لاتا ہوں، گفتگو کرنے میں بہت احتیاط رکھنا ہوگی، شہباز خان نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر گردارہ کے پاس پہنچ گیا۔ سندھانی سردار شہباز خان کو بہت ماننے لگا تھا اور ہمیشہ اس کی عزت و احترام کیا کرتا تھا۔ میں چاہتا ہوں ڈیئر گردارہ کہ ہم لوگ اب آگے کے بارے میں کچھ فیصلے کر لیں، اس میں تمہاری شمولیت ضروری ہے، شہباز خان نے کہا۔ گردارہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اس نے آہستہ سے گردن ہلا کر کہا، شہباز خان، میں تم پر مکمل بھروسہ کرتا ہوں، میں نے تمہیں تمام صورتحال بتا دی ہے، میں ایک امید پر تمہارے ساتھ ہر جگہ کا سفر کرنے کے لیے تیار ہوں، اور وہ امید ہی یہی ہے کہ مستقبل میں میری قوم بھی انسانوں کی مانند زندگی بسر کرے گی۔ اس کے لیے میں نے جو قدم اٹھایا ہے وہ بھی تمہارے سامنے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوست کی حیثیت سے میں نے اپنی قوم کا مستقبل تمہارے سپرد کر دیا ہے اور اس میں تمہارے تعاون پر یقین کرتا ہوں۔ تاہم تم اگر یہ محسوس کرتے ہو کہ میری ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں، گردارہ نے کہا۔ شہباز خان کو دل میں تھوڑی سی خجالت محسوس ہوئی، لیکن مجبوریاں بعض اوقات ضمیر کے خلاف بہت کچھ کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ وہ گردارہ کے ساتھ ان لوگوں کے پاس آ گیا اور گردارہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ شہباز خان نے کہا، میں ایک ایک شخص سے تمہارا تعارف کرا چکا ہوں اور تقریباً پوری تفصیل تمہارے سامنے ہے، لیکن اس وقت اثر نو یہ تفصیل ایک بار پھر تمہارے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ڈیئر گردارہ، بہت عرصے پہلے میں اور میرا دوست ہرمیت سنگھ ان جنگلات میں سیر و شکار کے لیے آئے تھے۔ ہمارے ساتھ اس علاقے کی سرحدی بستی کا ایک شخص مستان بھی تھا اور ہم اس ایک طوفان میں بھٹک کر بہت دور نکل آئے۔ پھر ہمیں ایک پتلی سی ندی نظر آئی جس کا ہمارے ذہن میں کوئی نقشہ موجود نہیں ہے۔ اس ندی میں ہمیں ایک لاش بہتی ہوئی ملی جس کے پاس ایک پراسرار نقشہ موجود تھا اور جس کے ساتھ ایک ننھی سی معصوم بچی موجود تھی۔ وہ زندہ تھی۔ اس بچی کا نام میں نے عائشہ رکھا۔ لاش ہرمیت سنگھ کے نوادر خانے میں محفوظ رہی اور یہ شخص جس کا نام شروق ہے صرف لاش دیکھنے کے لیے وہاں پہنچا۔ یہ اور اس کے چند ساتھی جو قدیم زبانوں اور نقشوں کے وغیرہ کے ماہر تھے اس بات پر متفق ہو گئے کہ لاش کے پاس جو نقشہ موجود ہے وہ ایک عظیم الشان خزانے کا نقشہ ہے۔ شروق نے ہرمیت سنگھ کے نوادر خانے سے لاش چوری کر لی اور ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر وہاں سے فرار ہو گیا اور اس نے ایک اپنی ٹیم بنائی اور ان جنگلات میں داخل ہو گیا۔ خزانہ ہمارے لیے بھی دلکش تھا، چنانچہ ہم سب بھی اس خزانے کی تلاش میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے اور یوں دو مختلف ٹولیاں ان جنگلات میں تمہارے ساتھیوں کے سامنے صف آرا ہوئیں۔ وہ صرف جان بچانے کی کوشش تھی جس کے نتیجے میں تمہارے چند آدمی ہلاک ہوئے۔ غرض کے ساری صورتحال تمہارے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ لاش شروق کے پاس سے غائب ہو گئی اور وہ لڑکی جس کا نام عائشہ ہے اور جو اس خزانے کی چابی ہے ہمارے ایک ساتھی کے ساتھ ان جنگلات میں گم ہے۔ اگر عائشہ ہمیں مل جائے ڈیئر گردارہ تو خزانے تک ہماری رہنمائی کر سکتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کا تعلق چونکہ ان جنگلات کی پراسرار کہانیوں سے ہے اور اس نقشے کے بارے میں اس سے زیادہ ہمارا معاون اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمیں بڑی شدت سے عائشہ کی تلاش ہے۔ کیا تم اس سلسلے میں ہماری کچھ رہنمائی کر سکتے ہو؟ شہباز خان نے تفصیل بتائی۔ کیا مسٹر شہباز خان؟ گردارہ نے کہا، ہمیں اس ندی کی تلاش ہے جس میں لاش بہتی ہوئی آئی تھی اور یقینی طور پر ہم اس کے کنارے کنارے سفر کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ ہمارے نقشوں کے ماہرین کا بھی یہی خیال ہے، شہباز خان نے کہا۔ سنو، تمہارے اس انکشاف سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب پولیس کے جوان ان جنگلات میں گھسے ہوئے تھے اور جگہ جگہ سندھانیوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا، ہم لوگوں کو ان جنگلات کے انتہائی اندرونی علاقوں میں پناہ لینی پڑی۔ حالانکہ ہم خود دشوار گزار راستوں کی وجہ سے ان جنگلات کے اندرونی حصوں میں نہیں جاتے تھے، لیکن اس وقت صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے جگہ جگہ چھپنا پڑ رہا تھا، اور اسی دوران میری ایک ٹولی دور دراز کا سفر کرتی ہوئی ایک ایسی جگہ جا نکلی جہاں ہم نے ایک پتلی سی ندی دیکھی تھی۔ ہم نے اسے گوملا کے نام سے پکارا تھا، لیکن وہاں کچھ وقت قیام کر کے ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ ندی پراسرار حیثیت کی حامل ہے۔ جنگلوں کے اسرار ویسے بھی نہ سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ میں گوملا ندی سے واپس لوٹا تو نہ جانے کیوں میرے ذہن میں اس کے راستے رہ گئے۔ اگر وہی ندی تمہیں مطلوب ہے تو میرا خیال ہے کہ میں تمہیں وہاں تک لے کر جا سکتا ہوں، گردارہ نے کہا۔ گردارہ کے اس انکشاف نے سب کو ششدر کر کے رکھ دیا۔ ابھی تک کے سفر میں وہ ندی ان کی کو نظر نہیں آئی تھی۔ ویسے بھی حالات بڑے عجیب و غریب اور پیچیدہ تھے۔ صرف ایسے ہی اتفاقات پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا جس کے تحت ہرمیت سنگھ اور نمران انہیں مل گئے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ندی تک کے سفر میں کسی نہ کسی طرح انہیں عائشہ اور کرنل مقبول بھی مل جائیں۔ شہباز خان نے پرجوش لہجے میں کہا۔
کیا جس جگہ ہم لوگ موجود ہیں وہاں سے اس ندی کی سمت اختیار کی جا سکتی ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ اور میرا خیال ہے کہ فاصلہ بھی بہت زیادہ طویل نہیں ہوگا۔ دیکھو، آگے چل کر 3 ایسے ٹنبن درخت ہیں جن کے اوپرے سرے آپس میں مل کر ایک محراب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ان درختوں میں کوئی پتہ نہیں ہے اور یہ دور سے دیکھنے ہی میں عجیب سے نظر آتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے انسانی ہاتھوں نے کوئی دروازہ تراش دیا ہو۔ گو ان کے اطراف خالی ہیں لیکن پھر بھی وہ ذہن میں رہ جاتے ہیں، گردارا نے کہا۔ پروفیسر حاتم فریدی نے عجیب نگاہوں سے شہباز خان کو دیکھا، پھر سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، نقشے میں یہ محرابی دروازہ بھی موجود ہے؟ شہباز خان اور حمید سنگھ ایک دوسرے کی صورتیں دیکھتے رہے۔ باقی لوگ بھی پرجوش نظر آ رہے تھے۔ تب شہباز خان نے کہا، ڈیئر گردارا، میرے خیال میں ہمیں یہاں کافی وقت ہو چکا ہے۔ اگر تم ہمیں گوملا تک لے کر جا سکو تو یقینی طور پر وہاں سے ہمارے راستے بہت آسان ہو جائیں گے۔ ہمیں گوملا کی جانب ہی سفر کرنا چاہیے، شہباز خان نے کہا۔ اطمینان رکھو، میں تمہیں بہت جلد گوملا تک پہنچا دوں گا، گردارا نے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے گردارا، ہمیں تیاریاں کرنی چاہیے، شہباز خان بولا۔ جب بھی تم مناسب سمجھو سفر کا آغاز کر دو، ہم کسی نہ کسی طور باقی تمام لوگوں کے لیے بھی انتظامات کر لیں گے، گردارا نے کہا۔ ہاں، اس میں کوئی دقت نہ ہوگی، صرف چند ہی افراد کا اضافہ ہوا ہے، 2 آدمی گھوڑوں پر تقسیم ہو کر رہ جائیں گے، شہباز خان نے کہا۔ گردارا نے یہ بات تسلیم کر لی تھی اور اس کے بعد مزید قیام کا کوئی جواز نہیں تھا، چنانچہ یہ لوگ دوبارہ سفر کے لیے تیار ہوئے اور اسی دوپہر اس سفر کا آغاز کر دیا گیا۔ بدیہت نما درہ ایک عجیب سی کیفیت کا حامل تھا۔ نوکدار ادھڑی چٹانوں کے دامن میں غاروں کے دہانے بھی نظر آ رہے تھے۔ زمین پر حشرات الارض تھے، کئی پتھروں کے دامن میں سانپوں کا بسیرا تھا۔ ان کے جسموں کے انبار آپس میں لپٹے ہوئے نظر آتے تھے اور کشوتا بھی ان کے درمیان سے بچتی ہوئی چل رہی تھی۔ ایسا خوفناک منظر کرنل نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان جنگلات میں بہت سے ہولناک واقعات پیش آ چکے تھے۔ ان واقعات نے دل پکا تو کر دیا تھا، لیکن پھر بھی انسانی فطرت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بعض مناظر دیکھ کر کرنل کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ رائفل بھی اب اس کے پاس موجود تھی۔ کشوتا نے دوسرے سامان کے ساتھ اسے محفوظ رکھا تھا، اور جب انہوں نے ڈھلوانوں کا سفر شروع کیا تو کشوتا نے یہ چیزیں کرنل کے حوالے کر دی تھیں۔ کرنل ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ اس چٹانی دیوار پر کشوتا اسے اتنی بلندی تک کس طرح لے کر آئی۔ بے ہوشی کے عالم میں یقینی طور پر اس کے بدن کو شانوں پر لاد کر لانا پڑا ہوگا، لیکن پھر کچھ اور احساسات اس تصور کی نفی کر دیتے تھے۔ پراسرار کشوتا نہ جانے کون کون سی قوتوں کی مالک تھی۔ ایک عجیب و غریب کردار، جب وہ ان ویرانوں میں کرنل کے لیے جدید لباس فراہم کر سکتی تھی تو ان بلندیوں تک اسے پہنچانا کون سا مشکل ہوگا۔ لاکھ کوشش کرتا کہ اپنے ذہن کو ان تصورات سے آزاد کر دے، لیکن وہ جو زندگی میں کبھی نہ دیکھا ہو اتنی آسانی سے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ کم از کم یہ تو سوچا جا سکتا ہے کہ کشوتا انسانی وجود میں ہی ہے۔ اس سے قبل کی زندگی میں اسے لاتعداد خوفناک دشمنوں سے سامنا تو کرنا پڑا تھا، لیکن ایسی پراسرار قوتوں کا مالک ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ کشوتا یقینی طور پر سوچے سمجھے راستے کی جانب سفر کر رہی تھی اور وقت گزرتا جا رہا تھا۔ چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں میں ناگ پھن اٹھا کر کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کے قدموں کی آہٹوں کے ساتھ ان کے چوڑے پھنوں کے رخ بدلتے جا رہے تھے۔ ہر لمحہ یہی خدشہ تھا کہ ابھی ان میں سے کوئی ناگ اپنی جگہ سے نکل کر ان کا پیچھا کرے گا، اور کرنل اس تصور سے چونک چونک کر پڑتا تھا اور اس کی رفتار تیز ہو جاتی تھی۔ طویل ترین وقت گزارا تھا اور اس کے بعد شام کے جھٹپٹے میں فضا میں اتر آئے تھے۔ اندھیرا اتنی تیزی سے پھیلا جیسا پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گر پڑا ہو۔ در تاریکی میں یہ منظر اتنا ہولناک ہو گیا کہ حواس پر قابو رکھنا مشکل ہو جائے۔ کشوتا نے ایک بڑے سے پتھر کا انتخاب کیا اور خود اس پر چڑھ گئی۔ پھر کرنل کو ہاتھ کا سہارا دے کر اس نے اوپر بلا لیا اور کہنے لگی، یہاں آرام کیا جائے گا کرنل، یہ جگہ محفوظ ہے، اور اگر تم حشرات الارض سے خوفزدہ ہو تو اطمینان رکھو کہ ان میں سے کوئی بھی اوپر نہ آ سکے گا، کشوتا نے کہا۔ کرنل گہری گہری سانسیں لے کر خاموش ہو گیا تھا۔ تاریکیاں گہری ہوتی چلی گئی تھیں۔ کشوتا نے اپنی جھولی میں سے کچھ پھل نکال کر کرنل کو دیے اور اس سے کھانے کی درخواست کی۔ اس وقت بالکل جی نہ چاہ رہا تھا، لیکن جسم کی بقا کے لیے سب کچھ بھی ضروری تھا۔ کرنل نے 1-2 پھل کھا لیے اور پھر پتھر پر چت لیٹ کر تاریک آسمان کو دیکھنے لگا۔ مدھم مدھم ستارے روشن ہوتے جا رہے تھے اور ذہن کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ چشم تصور میں بہت کچھ آ رہا تھا۔ اپنی پرعیش آرام گاہ، گھر کے دوسرے افراد، زندگی کی ہنگامہ خیزیاں، ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد پرسکون زندگی جس میں اس وقت ہلچل پیدا ہوئی جب نمران کی کہانی سامنے آئی اور شہباز خان سے ملاقات ہوئی۔ کرنل پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گردن جھٹک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جو کچھ ہونا تھا
اس کے عوامل خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، ورنہ اگر تھوڑا سا اختلاف کر لیا جاتا تو شاید نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ لیکن ہونے والی چیز کے بارے میں کف افسوس ملنا بیکار ہی ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ان ساری باتوں کو سوچنے کا؟ اس علاقے کا تصور بھی کبھی اس کے ذہن میں نہیں آیا تھا، اور بھول کر بھی اس نے یہ نہ سوچا تھا کہ اس کی اپنی ہی دنیا میں ایسا پراسرار خطہ بھی ہوگا جہاں زندگی اس قدر الجھ جاتی ہے۔ سب کچھ ناقابل یقین تھا، لیکن وجود کا احساس اس یقین کو مستحکم کر دیتا تھا۔ پھر آسمان کے ایک گوشے سے چاند نے جھانکا اور شفاف آسمان پر اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ مدھم مدھم چاندنی ماحول کی ہیبت ناک کیفیت کو نکلنے لگی اور زمین روشن ہوتی چلی گئی۔ چٹانیں، بدنما پتھر، بدشکل جھاڑیاں، سب کچھ نمایاں ہو گیا۔ ناگوں کی پھنکاریں جگہ جگہ ابھر رہی تھیں اور بعض جگہ ننھی ننھی روشنیاں بھی نظر آتی تھیں، ننھی سرخ روشنیاں جو یقیناً سانپوں کی آنکھوں کی تھیں۔ اسے سانپوں کی وادی کہا جا سکتا تھا، کیونکہ یہاں کرنل نے بکثرت سانپ دیکھے تھے۔ اگر ان کا فاصلہ اس جانب نکل آتا تو یقینی طور پر ہولناک حادثوں سے دوچار ہو سکتا تھا، اور شاید ہی ان سانپوں سے بچ نکل جانا ممکن ہوتا۔ چاندنی اب پوری طرح پھیل گئی تھی اور کشوتا اپنے مخصوص انداز میں آسن جما کر بیٹھ گئی تھی۔ کرنل محمد مقبول پرخیال نگاہوں سے اس عورت کو دیکھنے لگا۔ کوئی تنہا شخص ایسے ہیبت ناک ویرانے میں اگر عورت ہی کو دیکھ لیتا تو اس کے دل کی حرکت بند ہو جاتی، لیکن کشوتا اب اس کے لیے اجنبی نہ رہی تھی۔ اچانک ہی کرنل کو کچھ سرسراہٹیں محسوس ہوئیں اور وہ چونک پڑا۔ یہ سرسراہٹیں سانپوں کے بدن کی نہیں تھیں، کیونکہ ایسی سرسراہٹیں تو بہت دیر سے سن رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ سمجھ میں نہ پایا تھا کہ کشوتا بھی ایک دم سنبھل گئی اور پھرتی سے اپنی جگہ پر پتھر پر کھڑی ہو گئی۔ کرنل خود بھی بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر کشوتا کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ تب اس نے اپنی زندگی کا ایک اور حیرت ناک منظر دیکھا۔ چاندنی میں زمین پر لمبے لمبے سائے نظر آ رہے تھے۔ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ انسانی جسموں کے سائے ہیں، لیکن وہ بدن کہاں تھے جن کے سائے زمین پر پڑ رہے تھے؟ یہ سائے متحرک تھے اور ایک مخصوص انداز میں اس مستح پتھر کے پاس سے گزر رہے تھے۔ کرنل نے دونوں ہاتھ سینے سے باندھ لیے۔ اس سے زیادہ عجیب منظر اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سائے کچھ اس طرح آگے بڑھ رہے تھے کہ جیسے کچھ انسان چل رہے ہوں، لیکن انسان موجود نہ تھے۔ کشوتا خاموشی سے ان سایوں کو دیکھتی رہی اور پھر اس کے منہ سے ہلکی سی سرگوشی نکلی۔ نگران سائے۔ کرنل نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو کشوتا نے ایک دم ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔ سائے اچانک رک گئے تھے، جیسے انہوں نے یہ سرگوشی سن لی ہو۔ پھر کرنل نے انہیں پتھر کی جانب پلٹتے ہوئے دیکھا۔ کشوتا نے دونوں ہاتھ دائیں بائیں پھیلا دیے۔ اس کے بعد اس نے کرنل سے کہا، چٹانوں کے محافظ، لیکن وہ ہم سے واقف ہو چکے ہیں اور اب ان کی موت ضروری ہے۔ کشوتا نے پتھر پر جھک کر چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا لیے اور اس کے بعد اس نے کرنل کی رائفل کی سمت میں اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم اسے بے دریغ استعمال کرو۔ کشوتا نے کہا، لیکن کس پر؟ کرنل کی کپکپاتی ہوئی آواز ابھری۔ اس سے زیادہ انہیں موقع نہ مل سکا کیونکہ کئی سائے اس پتھر پر چڑھ آئے تھے۔ کرنل کو اپنے پیٹ پر ایک زوردار ضرب محسوس ہوئی۔ یوں لگا کہ جیسے کسی نے اس کے پیٹ پر لات ماری ہو، لیکن اس نے صرف ایک حملہ آور سائے کو دیکھا تھا جو صرف ایک چھاؤں کی شکل میں تھا اور اس کے بدن کا کوئی وجود نہیں تھا۔ پیٹ کی تکلیف سے کرنل دوہرا ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھال کر رائفل کی نال پکڑ لی اور اسے پوری قوت سے گھما دیا۔ رائفل کا کندھا جیسے کسی ٹھوس انسانی وجود پر پڑا ہو۔ ایک کڑی آواز بھی ابھری تھی اور اس نے سائے کو کلابازی کھا کر پتھر سے نیچے گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ دہشت کے عالم میں بدن نے پسینہ چھوڑ دیا تھا اور کرنل کا چہرہ خوف سے بگڑ گیا تھا، لیکن اس خوف کے عالم میں اس نے رائفل کی نال سیدھی کی اور ایسے سائے کو نشانہ بنایا جو چٹان پر چڑھ رہا تھا۔ دھماکہ ہوا اور چٹانیں چیخ پڑی، لیکن ہولناک منظر، وہی خوفناک منظر ایک بار پھر نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ سایہ ایک دم جیسے خود میں سمٹنے لگا ہو اور زمین پر ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہو گئی۔ کشوتا نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا پتھر ایک سائے پر کھینچ مارا۔ ہلکی سی روشنی ہوئی اور یوں محسوس ہوا جیسے چنگاریاں ابھری ہوں، اور نتیجہ وہی نکلا۔ سایہ آپس میں لپٹنے لگا تھا اور زمین پر ایک سیاہ روشنی ابلنے لگی تھی، لیکن پھر اطراف سے بہت سے سائے ان پر حملہ آور ہو گئے۔ کرنل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جو کچھ بھی ہے جان لیوا ہے اور اس سے بچنے کے لیے بالکل اسی طرح جنگ کرنا ہوگی جیسے زندہ انسانوں سے۔ اسے سنبھل کر سائیوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ یہ ایک انتہائی مشکل کام تھا، لیکن کرنل اپنی فوجی مہمات کو برقرار لا رہا تھا۔ کچھ سائے اس پتھر پر بھی چڑھ آئے تھے اور پھر کرنل پر براہ راست حملہ آور ہو گئے تھے، لیکن کرنل اب خوف کی منزل سے گزر چکا تھا۔ دہشت نے دماغ منجمد کر دیا تھا اور ایک ہی تصور اس کے ذہن میں رہ گیا تھا
ان سایوں کو اس نے گھوسوں اور لاتوں پر رکھ لیا اور جو بھی رائفل کی نال کی زد پر آیا اس پر فائر داغ دیا۔ رائفل کو لاٹھی کے طور پر بھی استعمال کرنا پڑا تھا۔ دوسری جانب کشوتا پتھروں سے کام چلا رہی تھی جو اس بڑی چٹان پر دستیاب تھے۔ اس کے ہاتھ سے پتھر نکل کر کسی سائے پر پڑتا تو ہلکا سا دھماکہ اور روشنی ہوتی اور سایہ اسی انداز میں لپٹنے لگتا، اور اب جگہ جگہ ایسے عجیب و غریب منظر نظر آ رہے تھے۔ سایوں کی تعداد 17-18 سے کم نہیں تھی، اور رفتہ رفتہ یہ دونوں ان پر قابو پاتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک ایک سائے کو اسی طرح ختم کر دیا گیا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور کرنل کا پسینے سے بھیگا ہوا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا، لیکن اس میں خوف بھی شامل تھا۔ کشوتا گردن اٹھائے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، پھر سے گہری سانس لے کر دونوں ہاتھ نیچے گرا دی اور آہستہ سے بولی، میرا خیال ہے وہ سب ختم ہو گئے۔ یہ الفاظ اس نے کرنل کو مخاطب کر کے کہے تھے، لیکن کرنل نے کوئی جواب نہ دیا۔ کشوتا پرسکون تھی، پھر اس نے کہا، یہ موقع بہت اچھا ہے کرنل، خوش قسمتی سے ہم ان نگرانوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہی لوگ ساحروں کو ہمارے بارے میں خبر دے سکتے تھے، لیکن ہم نے ان کے دونوں نگران مورچے ختم کر دیے ہیں۔ کشوتا نے کہا، مورچے؟ کرنل کے منہ سے بمشکل نکلا، ہاں، یہ بات تو اس وقت ہی پتہ چل گئی تھی جب انہوں نے مجھے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ کشوتا نے کہا، کرنل خود کو بہت حد تک سنبھال چکا تھا، وہ ہماری آمد سے ہوشیار تھے، اور کیوں نہ ہوتے، شومابا ہوترا ہمیشہ کا چور ہے اور چور ہمیشہ ہوشیار رہتا ہے، کشوتا اپنی دھن میں کہہ رہی تھی۔ کرنل کا دماغ پھر رکنے لگا، ایک بات بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ کشوتا نے پھر کہا، کیا کہتے ہو کرنل؟ کشوتا، کرنل نے پر احتجاج لہجے میں کہا، کیا میں تمہاری کوئی بات سمجھ سکا ہوں؟ کشوتا چونک پڑی، اس نے خالی خالی نظروں سے کرنل کو دیکھا، پھر سنبھل کر بولی، معاف کرنا کرنل، میرا مطلب ہے کہ کیا تم اسی وقت دیوار کی دوسری طرف چلنا پسند کرو گے؟ کشوتا نے کہا، کیا اس پہاڑ کو عبور کیا جا سکتا ہے؟ کرنل غصیلے لہجے میں بولا، یہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے، لیکن دیوار کو عبور کرنا خطرناک ہوگا۔ پہاڑوں میں خفیہ راستہ موجود ہے، ہماری رہنمائی ہوگی۔ کشوتا نے کہا، کون کرے گا؟ کرنل نے پوچھا۔ نیکا اور ادا سویائے، میرا مطلب ہے یہ۔ کشوتا نے اپنا لباس ٹٹولا اور گردن کے پچھلے حصے میں ہاتھ ڈال کر کچھ کیا، پھر اس نے ایک سنہری چمکتا ہوا زیور اتار لیا اور اسے کرنل کے سامنے کر دیا۔ کرنل نے یہ زیور دیکھا اور دفتن کچھ یاد کر کے اچھل پڑا۔ اس نے یہ زیور دیکھا تو نہیں تھا، لیکن ہرمیت سنگھ اور شہباز خان کی زبان سے اس کے بارے میں سنا ضرور تھا۔ یہ سونے کا سانپ تھا جس کی آنکھوں میں 2 ننھے ننھے ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ کرنل کی معلومات کے مطابق یہ زیور اس لاش کے گلے میں تھا جو ندی میں بہتی ہوئی ملی تھی، اور وہیں سے اس کہانی کا آغاز ہوا تھا۔ یہ کرنل نے کہنا چاہا۔ نیکا اور ادا سوئے پائے، آؤ ان کی رہنمائی میں دوسری طرف جانے کا راستہ تلاش کریں۔ کشوتا نے سانپ نیچے ڈال دیا اور کرنل نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سانپ کو جنبش کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ رینگتا ہوا نیچے اترا اور ایک طرف کو چل پڑا۔ آؤ کرنل، کشوتا نے کہا، اور کرنل بادل نہ خواستہ اس کے ساتھ نیچے اتر کر چل پڑا۔ دماغ بری طرح چیخ رہا تھا۔ سانپ کو دیکھ کر ہی ذہنی حالت پھر سے خراب ہونے لگی تھی، اور اب وہ سانپ کو رینگتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کشوتا اس کے ساتھ ساتھ آگے کو بڑھ رہی تھی۔ قرب و جوار میں سانپوں کی پھنکاریں رگوں میں خون جمائے دے رہی تھی، لیکن کوئی سانپ قریب نہ آیا تھا۔ کوئی 1 فرلانگ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد سانپ ایک غار کے دہانے میں داخل ہو گیا۔ کشوتا نے کہا، بے خوفی سے چلے آؤ کرنل، تمہیں کوئی دقت نہ ہوگی۔ غار کا دہانہ تو تنگ تھا، لیکن اندر داخل ہو کر کرنل نے خود کو ایک سرنگ میں پایا جو گہری تاریک تھی، اور البتہ دور روشن لکیریں تھوڑا سا حصہ روشن کر رہی تھی۔ یہ سانپ کی آنکھوں میں جڑے ہوئے ہیرے کی کرنیں تھیں۔ ویسے سرنگ میں گھٹن نہیں تھی۔ کرنل پتھرائے ہوئے انداز میں آگے بڑھتا رہا۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں مفلوج ہو چکی تھی۔ کیا سوچتا؟ یہاں تو کوئی چیز سمجھ میں آنے والی نہ تھی، اور ہر لمحہ نئی حیرت سے دوچار کر رہا تھا۔ اس سرنگ کا سفر ایسے ہی ایک دہانے پر ختم ہوا، جیسے دہانے سے وہ اندر داخل ہوئے تھے۔ پھر کشوتا کی آواز ابھری، ساحروں کی زمین رشت مگاتا تمہارے سامنے ہے کرنل، دیکھو وہ رشت مگاتا ہے، کشوتا نے کہا۔ کرنل نے دہانے کی دوسری طرف دیکھا۔ کوئی خاص بات نہیں تھی، بھوری پتھریلی زمین جس پر دور دور تک چھدرے درخت بکھرے ہوئے تھے۔ کوئی آبادی یہاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ کشوتا کسی سوچ کا شکار تھی۔ پھر اس نے کہا، تم اس جگہ آ گئے ہو کرنل محمد مقبول، جہاں مہذب آبادی کسی فرد کا گزر نہیں ہوا۔ تم یہاں سے واپس بھی جاؤ گے، لیکن جب تک تم حالات سے ناواقف رہو گے، پریشان رہو گے، کیوں نہ تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے۔
البتہ میں تم سے کہہ چکی ہوں کہ رشت مگاتا کے راز سے آشنا ہو کر تم ان رازوں کے امین بن جاؤ گے، اور اس وقت تک گلو خلاصی نہ ہو سکے گی جب تک ہماری کہانی مکمل نہ ہو جائے۔ کشوتا نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں، میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں، ورنہ میرے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ مجھے سب کچھ بتا دو کشوتا، مجھے سب کچھ بتا دو۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔